الله الرحمن. رب اشرح لي صدري واحلل عقدة يفقهوا قولي. رب زدني. سبحانك لا سماع العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم حضر أحدكم الموت حين وصية ذوى عدل منكم إلى آخر. یہ سورۃ المائدہ ہے اور آیت نمبر 1۔ گزشتہ آیات کچھ دینی مصالح کے متعلق ہدایات دی گئی۔ ایک ہدایت یہ تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم۔ غیر ضروری سوالات بھی نہ کیے جائیں اور فضول سوالات بھی۔ جو ضروری احکام ہیں ان کو سن کر ان پہ عمل کیا، اور جو غیر ضروری ہیں جو نہیں بتائے گئے ان کو کریت۔ یہ ایک بڑی اہم دین مصلحت تھی اور امت اسلام کے لیے بڑی اہم ہدایت تھی۔ اور پھر یہ بھی فرمایا گیا گزشتہ قوموں نے اسی طرح سوال کا طریقہ تیار کیا تھا، بے جا سوالات کی، کبھی مطالبات کی، کبھی زائد باتیں پوچھتے گئے اور اپنے اوپر تنگی بڑھاتے۔ تو تم ایسا نہیں۔ تو دینی مصلحت کے متعلق آیت کا بیان تھا۔ اسی طرح پھر آگے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اس میں بھی اصلاح کے متعلق اعتدال اور میابی اور مصلحین کو اپنے دعوتی کام میں ایک اصول کا بیان تھا، تسلی، تذکر تھا، اور ایک بڑی ہدایت تھی کہ تمہارا کام ابلاغ ہے، ہے پیغام کا پہنچا دے، حجت کا تمام کر، کسی کو زبردستی کر لانا اور جبر اور قہر تمہارا کام۔ اور جیسے مشہور مقولہ ہے، دعات لا قضات، ہم داعی ہیں، قاضی نہیں، پیغام پہنچانے، فیصلے حساب کرنے والے۔ تو یہ ایک ہدایت دی گئی۔ تو ان دینی مصالح کے بیان کے بعد اب دنیاوی معاملات میں ایک مصلحت پر مبنی حکم کا بیان۔ تو یہ ہے اس آیت کو ماقبل سے تعلق۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، مصالح دینیہ کے احکام کے بعد مصالح دنیاویہ کے احکام کا بیان۔ پہلے کچھ احکام تھے جو دینی مصلحت کے متعلق تھے، دینی امور سے تعلق رکھتے تھے۔ اب ایک حکم ہے جس کا دنیاوی معاملات میں مصلحت اور حکمت سے تعلق ہے۔ دراصل یہ آیات ایک واقعہ کے پس منظر میں نازل ہوئیں، لہٰذا اس کو اصطلاحاً نزول کہا جائے گا، اور اس کے بارے میں مختصر طور پر جاننا ضروری ہے تاکہ آیات تفہیم آسان ہو جائے۔ ہوا یہ کہ ایک مسلمان شخص تھے، نام تھا بدیل یا بدیل بن ورقا سہمی، اور یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا، آزاد کردہ غلام تھے، مسلمان تھے۔ تو یہ ایک تجارتی سفر کے سلسلے میں شام گئے۔ اس سفر میں ان کے ساتھ ان کے دو دوست بھی شریک تھے۔ ایک تمیم نام کے تھے، تمیم داری ہو سکتے، اور وہ اس وقت عیسائی تھے۔ دوسرے جو ہیں وہ عدی بن بدا نام کا ایک شخص تھا، جس کو بعض نے نصرانی بتایا ہے، بعض نے مشرک بتایا ہے۔ بہرحال یہ دو کافر تاجر ان کے ساتھ سفر میں شریک تھے۔ شام پہنچ کر وہاں کے تجارتی سفر میں ایسا صورتحال پہ طبیعت بہت ناساز ہو گئی، اور بس زندگی موت کی کشمکش میں آ گئے، اور ایسا لگا کہ جیسے ان آخر وقت ہو۔ تو انہوں نے اپنے ان دو ساتھیوں کو اپنا وصی مقرر کیا، وصیت کی، اور کہا کہ میرا یہ تمام مال اور ساز و سامان
تمہارے حوالے ہے امانتاً، اور تم اس کو واپس مدینہ میرے ورثاء کو دے دینا۔ اور خود انہوں نے اپنے اس تمام مال کی ایک فہرست بنائی، ایک کاغذ پر ایک لسٹ بنا دی، تمام چیزوں کے نام لکھ دیے، اور وہ اس سامان کے اندر ایک جگہ رکھ دی۔ اس میں ان تمام چیزوں کا تذکرہ تھا کہ میرے سامان میں یہ، اور یہ تم تک پہنچا دی۔ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، وہیں پر ان کی تجہیز تدفین ہو گئی۔ یہ دونوں وصی ان کے ساتھی ان کی وصیت کے مطابق ان کو مان لے، اور آ کر ان کے ورثاء کو بتایا کہ بھی رستے میں وہاں ان کو بخار ہو گیا، پڑ گئے، انتقال کر گئے۔ یہ ان کا سارا سامان ہے جو انہوں نے ہمارے حوالے کیا تھا، آپ کی یہ آپ کے سپرد۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا۔ جب انہوں نے سامان کو کھولا تو اس میں ان کو ایک فہرست ملی۔ اس فہرست میں جو سامان لکھا ہوا تھا وہ سارا کا سارا موجود تھا، لیکن اس میں ایک بات لکھی ہوئی تھی کہ اس سامان کے اندر قیمتی پیالہ ہے، قیمتی جام ہے چاندی کا، اور اس پر سونے کا نقش کیا ہوا ہے، تو یہ پیالہ بھی اس سامان میں داخل ہے۔ انہوں نے پورے سامان کو کھنگالا اور ڈھونڈا تو اس میں باقی سامان تو مل گیا، معمولی چیز بھی اور بھی، لیکن وہ جو قیمتی پیالہ تھا چاندی، وہ جام نہیں۔ تو بدیل کے ورثاء نے ان کی طرف رجوع کیا، بھی ہمیں لسٹ ملی ہے اور اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر یہ سامان میں یہ پیالہ اور جام بھی موجود ہے، تو وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے صاف انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بارے میں کوئی پتہ نہیں، سامان تھا یہی ہمارے سپرد ہوا تھا، یہی ہم نے آپ کو دے دیا۔ تو بدیل بن ورقہ سہمی کے ورثاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا معاملہ لے کر آئے کہ ایسے ایسے اس کے اندر فہرست میں یہ ثبوت موجود ہے، اور یہ لوگ اس کا یہ کہتے ہیں۔ تو چونکہ اس میں بدیل کے جو ورثاء تھے وہ مدعی تھے، وہ اس بات کا دعویٰ کر رہے تھے کہ اس کے سامان میں یہ بھی چیز موجود ہے، لیکن ان کے پاس اس پر کوئی گواہ نہیں تھے سوائے اس کے کہ وہ فہرست۔ اب اس پر وہ جو دوسرا فریق تھا، یہ دونوں لوگ، ان کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا، تو انہوں نے فوراً انکار کیا، کہا ہمیں علم نہیں ہے۔ اب وہی ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، مدعی کے پاس گواہ نہیں تھے تو ان سے حلف اٹھوانے کو کہا گیا، تو انہوں نے فوراً قسمیں اٹھا لیں کہ ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں، اور جو مال اور سامان تھا وہ سب ہم نے لوٹا دیا، بات ختم ہو گئی تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ کچھ دن بعد بدیل کے ورثاء کو پتہ چلا کہ شہر کے کسی سنار کے پاس، جیولر اور صراف کے پاس ایک چاندی کا قیمتی پیالہ موجود ہے۔ انہوں نے جا کر اس سے تحقیق کی تو اس دکاندار نے، زرگر نے، صراف نے صاف بتا دیا کہ عدی اور تمیم نام کے یہ دو آدمی وہ آئے ہیں اور یہ پیالہ انہوں نے مجھے فروخت کیا ہے۔ اب صورتحال بالکل بدل گئی۔ ان ورثاء نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول، وہ پیالہ تو فلاں شخص کے پاس موجود ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ان دونوں نے ان کو فروخت کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے میت کا، ہمارے بدیل ہی کا یہ سامان تھا اور اسی کا پیالہ تھا، اور انہوں نے چرایا تھا ناحق، لیکن انکار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بلوایا، اس سے پوچھا کہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل یہ پیالہ اور یہ جام چاندی کا یہ بدیل کا تھا، لیکن ہم نے اس سے خرید کر لیا، اور اس وقت ہم نے اس کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ ہمارے اس کا کوئی یقین نہ کرتا، تو اس وجہ سے ہم نے اس وقت اس کو چھپا دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہم نے اس سے خرید کر لیا۔ بہت اچھا، اگر آپ نے خرید کیا ہے تو، اور یہ آپ اس کے مالک ہو، تو اس پر آپ گواہ قائم کر دو۔ تو ان کے پاس اس پہ کوئی گواہ تو تھے نہیں۔ اب دوسری طرف معاملہ پلٹ گیا، ان سے کہا گیا کہ ان کے پاس تو گواہ نہیں ہے، تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم حلف اٹھانے کو تیار ہیں، قسم اٹھانے کو تیار ہیں کہ یہ واقعی ہمارے مورث کا ہی تھا، ہمارے شخص کا ہی تھا، بدیل کا ہی تھا۔ ہم کو تو اسی وقت سے یقین تھا کہ یہ پیالہ اور جام جو ہے یہ سامان میں موجود ہے، تبھی تو فہرست میں لکھا ہوا ہے، اور اب تو مزید سارے شواہد اور قرائن آ گئے،
تو ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے۔ تو اس طرح پھر وہ دوبارہ میت کے ورثاء کو ان کے حلف اٹھانے پر منتقل۔ تو اس میں معاملات کے درمیان فیصلہ کرنے کا جو اصول ہے کہ گواہوں پر بنا کیا جائے اور نہ ہونے کی صورت میں مدعا علیہ سے قسم لی جائے اور اس اصول کے ذریعے نزاعات کو حل کیا جائے، اس کے قاعدے اور حکم کا بیان ہے۔ دیکھو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، گواہی تمہارے درمیان، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کے پاس موت حاضر ہو، یعنی کسی کا وقت موت آ جائے، حین الوصیہ، یعنی وصیت کرنے کے وقت۔ یہ یعنی وصیت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حین الوصیہ یہ مضاف مضاف الیہ، یہ اذا سے بدل واقع ہو، اذا حضر سے، جب تمہارے پاس وقت موت پہنچے، جب تمہارا وقت موت قریب آ جائے، یعنی وصیت کرنے کا وقت آ جائے، تو تم کسی معاملے پر گواہ مقرر کرو۔ وہ ہونے چاہیے اسنان، دو گواہ۔ شہادت بینکم مبتدا ہے اور اسنان ذوا عدل منکم یہ خبر ہے۔ جب تم میں سے کسی کا موت کا وقت ہو اور وہ وصیت کرنا چاہے تو وصیت کے وقت گواہی بنانے کی صورت دو گواہ ہیں۔ اسنان اے شہادت اثنین، مضاف محذوف ہے، ذوا عدل منکم، جو عادل ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ عادل ہوں۔ دوسرا، منکم او آخران من غیرکم، یا تو وہ تم میں سے ہوں وہ دونوں گواہ، یا تمہارے غیر سے ہوں۔ تو منکم تم میں سے ہوں، اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان ہوں، او من غیرکم یا تمہارے غیر سے ہوں، یعنی مسلمان نہ ہوں، غیر مسلم ہوں۔ جیسے سفر کے دوران میں یہاں بھی واقعہ پیش آیا تو اس مسلمان نے، بدیل بن ورقا نے، انہی دو کے سپرد کر دیا اور انہی کو ہی اپنے معاملے پر وصی اور گواہ بنا کے ان کی سپرد کر دیا۔ تو مسلمان ہو تو اس کو گواہ بنا لو، اور اگر آخرانی من غیرکم، غیر ہو، غیر مسلم ہو، اس کو گواہ بنا لو۔ اکثر فقہا نے فرمایا ہے کہ چونکہ کسی کافر کو مسلمان پر ولایت حاصل نہیں ہے اور اس کی کسی مسلمان کے متعلق کوئی شہادت بھی معتبر نہیں ہے، لہذا ویسے عام معاملات کے اندر تو کافر کو گواہ بنانا جائز نہیں، کیونکہ اس کی عدالت ساقط ہے۔ لیکن سفر میں چونکہ اضطراری حالات پیش آ جاتے ہیں، وہاں ضروری نہیں ہے کہ کوئی معاملہ کرتے وقت مسلمان گواہ ہی دستیاب موجود ہوں، لہذا کوئی عیسائی یا نصرانی یا کوئی اور مذہب کا بھی کوئی گواہ مل جائے تو اس کے ذریعے سے بھی گواہی کا نصاب ہو سکتا ہے۔ اور بعض حضرات فقہا نے یہ فرمایا کہ نہیں، سفر ہو یا حضر ہو، کسی بھی حالت میں مسلمان کے متعلق اور اس کے خلاف کسی کافر کی گواہی کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو پھر وہ منکم او آخران کا معنی کرتے ہیں تم میں سے ہوں، یعنی تمہارے قرابت دار ہوں، او من غیرکم یا تمہارے قرابت دار نہ ہوں، یعنی دو گواہ ہوں، عادل ہوں۔ اور عدالت کی تو پہلی شرط یہ کہ مسلمان ہوں، تو دو عادل مسلمان گواہ ہونے چاہیے، خواہ وہ تمہارے قرابت دار ہوں اور تم میں سے ہوں، یا وہ دور کے ہوں، غیر قرابت دار ہوں۔ بہرحال دو گواہ، مسلم یا غیر مسلم، قرابت یا غیر قرابت دار، یا جو حسب موقع ہوں، ان کو اس معاملے پر بطور گواہ قائم کر لو۔ ان انتم ضربتم فی الارض، اے ان انتم سافرتم فی الارض، اگر تم زمین میں سفر کرو اور کوئی تجارتی یا کوئی سفر تمہیں پیش آ گیا اور اس سفر کے دوران میں تمہیں کسی معاملے میں کسی کے کوئی سپرد کرنا ہے تو اور اس پہ گواہ بنانے، تو گواہ مقرر کر لو۔ یہ جو ان انتم ضربتم سے جو قید ذکر کی ہے، جو شرط ذکر کی ہے، یہ حقیقی شرط نہیں ہے، یہ اتفاقی شرط ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ سفر کے دوران میں کوئی معاملات ہوں تو گواہ بنا لیا کرو اور حضر میں نہیں۔ حضر میں بھی معاملات پر گواہ بنانا مناسب ہے اور سفر میں بھی اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے، لیکن چونکہ نزول کے پس منظر میں جو واقعہ آیا تھا وہ سفر میں پیش آیا تھا،
اس لیے ان انتم ضربتم فی الارض، جیسے صلاۃ الخوف کے میں آتا ہے کہ فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، تو وہاں بھی زمین میں سفر کرنے کی بات ہے. تو اگر تم سفر کرو اور دوران سفر ایسی ضرورت پیش آ جائے تو تم گواہ بنا لو. فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ، تم زمین میں سفر کرو اور وہاں ایسی صورت ہو جائے کہ تمہیں پہنچے موت کا حادثہ، موت کا صدمہ، موت کی مصیبت. ویسے تو انسان کو بہت سے حالات اور حادثات پیش آتے رہتے ہیں، لیکن انسان کے حق میں دنیا کا سب سے آخری اور سب سے بڑا صدمہ کیا ہے؟ موت ہے. اس لیے مصیبت الموت میں موت کی اضافت مصیبہ کی طرف کی ہے کہ یہ ایک بڑا ایک حادثہ ہے، بڑا ایک واقعہ ہے اور بڑی ایک اہم بات ہے کسی شخص کے متعلق کہ اس کو موت پیش آ جائے اور اس کا حادثہ پیش آ جائے. اس مرحلے سے گزرنا اور اس میں سعادت مند ہو جانا یہ بڑی اہم بات ہے اور بڑے نصیب کی بات ہے. تو تم میں سے کسی کو موت کی مصیبت آ پہنچے اور وہ یہ محسوس کرے کہ اب میرا آخر وقت ہے اور اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے اور میں پار بکاب سفر آخرت ہوں، تو اس وقت وہ اپنے اموال کے متعلق، اپنے حقوق کے متعلق کوئی وصیت کرے تو دو آدمی کو گواہ بنائے. تحبسونہما من بعد الصلاۃ، پھر تم روک رکھو ان کو نماز کے بعد. یہ خطاب ہے بھی حکام کو، فیصلہ کرنے والوں کو، قاضی عدالت کو، جو مسلمانوں کے درمیان جو عدل و انصاف قائم کرنے والے ہیں اور مقدمات کا فیصلہ سنانے والے ہیں. ان کا یہ حق ہے کہ وہ مدعی کے مطالبے پر مدعا علیہ دوسرے فریق کو محبوس کر دیں اور اس کو روک دیں اور کہیں کہ رکو، تم سے لین دین ہے، جب تک معاملہ حل نہیں ہوتا تم کہیں نہیں جا سکتے، یہاں رکنا ہوگا. تحبسونہما، تم ان کو روک کر رکھو. امام قرطبی رحمہ اللہ اس لفظ سے یہ مسئلہ اخذ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صاحب حق کو یہ اختیار ہے کہ وہ مدعا علیہ کو اپنے حق کی وصولی تک قید کرا سکتا ہے. جیسے کسی شخص پر دین ہو جائے تو اب ظاہر ہے کہ دین کی وصولی کے لیے، یا کوئی قاتل ہے تو اس سے قصاص یا دیت وغیرہ کی وصولی تک اس کو محبوس کرنا، اس کو قید کرنا جب تک کہ ایفائے حقوق نہ ہو جائے اور منازعہ حل نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کو روکنا. تحبسونہما کے لفظ سے ثابت ہوتا ہے کہ تم ان کو محبوس کر سکتے ہو، ان کو روک سکتے ہو. لیکن حبس کا معنی وہی ہے، مقید کرنا، حبس سے بے جا میں رکھنا اور تکلیف اور شدائد میں رکھنا یہ تو نہیں ہے. ٹارچر سیل میں رکھنے کا تو جواز نہیں ہوگا. زیادہ سے زیادہ اس کو قید کر سکتے ہیں، اس کی آمد و رفت پر پابندی لگا سکتے ہیں، یا اگر اس بات کی ضمانت ہو کہ وہ کہیں نہیں جائے گا اور بوقت مرافعہ عدالت میں حاضر ہو جائے گا تو پھر اس کو رعایت بھی دے سکتے ہیں. بہرحال تم ان کو روک رکھو من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد. فیقسمان باللہ، تو اس وقت بعد از نماز ان کو مسلمانوں کے مجمع میں کھڑا کر کے ان سے قسم لی جائے کہ تم حلف اٹھاتے ہو کہ تم اس بات میں سچے ہو اور تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. جیسا سے ان سے کہا کہ حلف اٹھاؤ کہ اس میت کے مال میں بس یہی مال تھا اور پیالہ چاندی کا ایسی کوئی چیز تمہارے علم میں، تمہاری دسترس میں نہیں. تو ان سے قسم لے لیں نماز کے بعد. من بعد الصلاۃ میں الصلاۃ تو مطلق ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد مسلمانوں کے مجمع میں، مسجد کے احاطے میں کسی جگہ پر ان سے قسم لی جائے. لیکن بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے، کہ خاص طور پر قرآن مجید میں بھی آیا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. اور چونکہ یہ دونوں نصرانی تھے، اہل کتاب تھے، تو اہل کتاب کے دین میں بھی یہ جو سورج ڈھلنے کا وقت ہے، غروب سے پہلے کا وقت، عصر کا وقت، یہ بڑا ہی مقدس اور بڑا ہی بابرکت اور بڑا ہی عظیم الشان ہے. تو مطلب یہ کہ ایک مقدس وقت میں
جس کی خاص تعظیم ان کے ذہن میں ہو، اس کا واسطہ دیتے ہوئے، اس وقت کے حوالے کو استعمال کرتے ہوئے ان سے قسم لی جائے۔ اس سے بعد فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ قسم میں تغلیظ کرنا جائز ہے، قسم اٹھوانے میں مزید سختی سے کام لینا، یعنی کسی خاص جگہ کا اہتمام کرنا کہ چلو مسجد میں قسم اٹھاؤ، تاکہ اس کو معلوم ہو کہ اور جگہ اگر میں یہ قسم اٹھاتا تو ایک جھوٹ ہوتا، لیکن اگر مسجد میں جھوٹی قسم اٹھاؤں گا تو مسجد کے تقدس اور تعظم کی وجہ سے اور میرے اوپر وبال آئے گا۔ تو کسی خاص جگہ کے تقدس کو ملحوظ رکھتے ہوئے یا کسی خاص وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے، جیسے عصر کی نماز کا وقت، کسی خاص کیفیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس سے قسم اٹھانا، تاکہ اس کے ذہن میں خوف طاری ہو جائے اللہ تعالیٰ کا، اور اگر اس قسم کے متعلق وہ کوئی غفلت کا یا جھوٹ کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس وقت کی عظمت کا احساس کر کے یا اس جگہ کی عظمت کا ادراک کر کے یا کسی اور پہلو کا وہ احساس کر کے جھوٹی قسم اٹھانے سے رک جائے۔ لیکن یہ بس اس وقت ہوگا کہ جب اس قسم اٹھانے والے کے دل میں اس کا ڈر بھی ہو۔ مشہور ہے، کہتے ایک آدمی تھا، میں اس سے کہا کہ تم یہ کام تم نے نہیں کیا، اس نے کہا کہ نہیں، کہا کہ قسم اٹھاؤ، نے کہا کہ بھئی میں قسم اٹھا لیتا ہوں، نے کہا کہ قرآن سر پہ رکھ کر جو ہے وہ قسم اٹھاؤ، کہا نہیں نہیں بہت مشکل ہے میری۔ آخرکار زبردستی اس کو پکڑ کے لے آئے اور کہا کہ یہ ہے قرآن اور سر پہ رکھ کے قسم اٹھا۔ کہا اچھا تم اس کو سر پہ رکھنے کی بات کر رہے تھے، میں سمجھا کوئی بڑی وزندار چیز ہو گئی، اس جیسے تو 50 رکھ دو میں قسم اٹھا لوں گا۔ تو آدمی اگر ایسا نادان اور ایسا احمق ہے تو پھر تو کسی تغلیظ اور کسی تشدید سے نفع نہیں ہوگا، باقی اس کے اعتقاد کے مطابق کوئی بھی اس سے سختی کی جائے۔ تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں کے اندر لوگ قسم لیتے ہیں، کہتے ہیں اپنی ماں کے دودھ کی قسم اٹھاؤ، اپنی بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھاؤ کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اس کا وبال پڑے مجھ پر اور اس پر بھی، تو آدمی ڈر جاتا ہے کہ بھئی معصوم بچوں پر جو ہے۔ ویسے اگر قسم میں کوئی خاص وقت نہ بھی لیا جائے، کوئی خاص جگہ کا اہتمام نہ بھی کیا جائے، فی نفس ہی بھی جھوٹی قسم جب اٹھائی جاتی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ گھروں کو ویران کر دیتی ہے۔ جھوٹی قسم جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے گویا کہ انتقام لینے کا ایک فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے سامنے تو قسم اٹھا کر بری ہو جاتا ہے، اب اس کے اور اللہ کے درمیان مقدمہ دائر ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے اپنے نام پر جھوٹ بولنے کی وجہ سے سخت غضبناک ہو کر انتقام لے لیتے۔ ایک ہے اس کا جھوٹ بولنا اپنی ذمہ داری پر، ایک ہے اس کا اس جھوٹ کو موثق کرنا، پختہ کرنا، اور اس کو سچا ثابت کرنا اللہ تعالیٰ کے حلف اور اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم اٹھا کر۔ تو چونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے نام کی حد درجہ بے حرمتی کی اور اس کے ذریعے سے اپنے جھوٹ کو سچا بنانے میں سہارا دیا، تو اب اس کی جنگ براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہو جاتی ہے۔ پھر وہ قسم جو ہے وہ جھوٹی، وہ گھروں کو ویران کر دیتی ہے اور نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے، اور اس کے اثرات بہت دور دور تک جا کر پھیلتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا، ایسے اللہ تعالیٰ کے انصاف کا جھاڑو چلتا ہے کہ سب صاف ہو جاتا ہے۔ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، تو وہ دونوں قسم اٹھائیں، اِنِ ارْتَبْتُمْ، اگر تمہیں شک ہو، ان ارتبتم اے ان شککتم فی امانتہما، اگر تمہیں ان دونوں گواہوں کے متعلق شک ہو کہ انہوں نے گڑبڑ کی ہے اور انہوں نے کوئی خیانت کی ہے، تو تب ان سے قسمیں لی جائیں گی نا۔ جیسے یہاں اس واقعہ میں بھی یہ جو دو آدمی تھے ان کے متعلق شک ہو گیا کہ فہرست میں تو اس پیالے کا ذکر موجود ہے، چاندی کے اس جام کا ذکر موجود ہے، اور یہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، تو شک ہو گیا۔ اگر تمہیں شک ہو تو پھر وہ ان سے قسم لے لو، اور وہ قسم اٹھاتے ہوئے، ویسے قسم کا ایک مستقل اصول ہے گواہی دینے کا، جو بھی گواہ ہوں وہ یہ کہیں لا نشتری بھی ثمنا، کہ ہم نہیں لیتے اس کے عوض میں کوئی قیمت، ہم کرائے کے گواہ نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس فریق سے پیسے لے لیے ہیں تو اس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں۔
یا میں ان سے پیسے لے لیے تو ان کے متعلق نہ ہم نے مدعی سے کوئی معاوضہ لیا ہے، نہ ہم نے دوسرے فریق سے کوئی معاوضہ لیا ہے، ہم ٹھیک ٹھیک سچ سچ بالکل درست پر ریکارڈ پر مبنی صحیح شہادت دے رہے ہیں۔ ہم اس کے بدلے میں کوئی قیمت، کوئی ثمن، کوئی معاوضہ دنیاوی کے طلبگار نہیں ہیں، وہ ہم نے نہیں لیے۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ کانا کی ضمیر کا مرجم ہے المقسم لہو، اگرچہ وہ شخص جس کے حق میں قسمیں ہم اٹھائی جا رہی ہیں، جس کے حق میں قسم دی جا رہی ہے، وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، کہ اگر وہ ہمارا قرابت دار بھی ہے تب بھی ہم نے اس کا لحاظ نہیں کیا، سچی قسم اٹھائی ہے۔ اور اگر جو صاحب حق ہے اس کے حق کے متعلق قسم اٹھائی ہے، وہ ہمارا تعلق والا ہے یا نہیں، ہماری جماعت کا رکن ہے یا نہیں۔ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور نہیں چھپاتے ہم اللہ کی گواہی کو۔ شہادت اللہ، اللہ کی گواہی، شہادہ بمعنی امر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے شہادت کے متعلق، جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اور اسلام کا جو قانون شہادت ہے، ہم اس میں کسی قسم کی کوئی خیانت اور کوئی کتمان اور کسی کمی کا اعتبار نہیں۔ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم شہادت میں، قانون شہادت میں کوئی خیانت کریں، کتمان کریں، چھپا جائیں، تب تو ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ انا اذا لمن الآثمین، اے ان حلفنا کاذبین فاذا لمن الآثمین، اگر ہم جھوٹی قسم اٹھائیں گے تو ہم عند اللہ مجرم ہوں گے، عند اللہ گناہ گار ہوں گے۔ لہذا ہم اللہ کا نام لے کر قسم اٹھاتے ہیں، آپ ہماری بات کا اعتبار کرو اور ہم سچے ہیں اور اللہ کے ہاں سچے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر ہم نے جھوٹی قسم اٹھائی ہے اور تمہارے دل میں شک ہو تو ہم پھر اس کی سزا بھی اللہ کے ہاں بھگتیں گے، اور ایسا نہیں ہے، ہم سچ قسم دے رہے ہیں۔ اس طرح کر کے وہ قسم اٹھائیں۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، فَإِنْ عُثِرَ اے اطلع، پھر اگر اطلاع ہو اس بات پر، پھر بعد میں اگر صورتحال یوں معلوم ہو، انہم استحقا اثما، کہ وہ دونوں آدمی مرتکب ہوئے تھے گناہ کے، استحقا اثما ارتکبا ظلما و ذنبا، پھر بعد میں اگر یہ اطلاع ہو اور یہ تفصیل معلوم ہو کہ ان دونوں گواہوں نے جھوٹی گواہی دے کر ظلم و زیادتی اور گناہ کا ارتکاب کیا تھا، فَإِنْ عُثِرَ اطُّلِعَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا ارْتَكَبَا ذَنْبًا وَظُلْمًا، اگر اطلاع ہو اس بات پر کہ بے شک وہ دونوں مرتکب ہوئے ہیں گناہ کے، جیسے کہ یہ بدیل بن ورقہ کے واقعہ میں بعد میں جب وہ وہاں مدینہ کے سنار کے پاس وہ پیالہ مل گیا اور پھر تحقیق حال ہوئی تو پتہ چلا کہ انہوں نے وہ قسمیں جھوٹی اٹھائی تھیں اور انہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا تھا اور میت کے حق کو ضائع کیا تھا۔ فآخران یقومان مقامہما، تو پھر دو اور شخص کھڑے ہوں ان کی جگہ پر، من الذین استحق علیہم، ان میں سے جن کی حق تلفی ہوئی، استحقاق ہوا تھا، حق تلف ہوا تھا، حق تلفی معنی کر رہے ہیں علا سے، علا ضرر کے لیے آتا ہے نا، تو جن کے خلاف حق ہوا تھا، یعنی ان لوگوں میں سے جن کی حق تلفی ہوئی تھی، الاولیان، الاولیان من المیت، جو اس میت کے قریب تر رشتہ دار تھے، میت کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ورثاء، جن کی حق تلفی ہوئی تھی، پچھلی مرتبہ انہوں نے جھوٹی قسم اٹھا کر ان کے ایک حق کو ضائع کیا تھا، پھر ان میں سے دو آدمی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوں، فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، اور وہ دونوں قسم اٹھائیں، پھر میت کے ورثاء میں سے جن کی پہلی قسم کے ذریعے حق تلفی ہوئی اور زیادتی ہوئی اور ان کا ایک حق مارا گیا اور اب پتہ چلا، تو اب ان کے پاس گواہ نہیں ہے تو وہ حلف اٹھائیں گے،
اور اب گواہیاں 2 قسمیں پہلے آئی تھیں تو اب ہیں، اب یہ قسم یوں اٹھائیں گے، لشہادتنا احق من شہادتہما، کہ ہماری گواہی زیادہ سچی ہے ان دونوں کی شہادت سے، لیمیننا احق بالقبول من یمینہما، ہماری یمین، ہماری قسم زیادہ قبول ہونے کے لائق ہے بنسبت ان 2 آدمیوں کے۔ یہ 2 آدمی جو اس میت کے وصی بنے تھے، اس نے ان کو اپنا وصی مقرر کیا تھا، وصیت ان کو کی تھی، تو ان کی وہ قسم تو غلط ثابت ہوگی۔ اب وہ کہیں کہ ہم قسم اٹھاتے ہیں اور ہماری قسم زیادہ درست ہے، زیادہ مبنی بر حقیقت ہے اور قبول ہونے کے لائق ہے، کیونکہ اس بات کا ثبوت مل گیا ہے کہ وہی پیالہ انہوں نے فروخت کیا ہے، اور اب ایک اور جھوٹ گھڑ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس سے خرید کر لیا ہے، اور خریدنے پر کوئی گواہ ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ لشہادتنا احق اے اصدق من شہادتہما وما اعتدینا وما تجاوزنا الحق فی یمیننا، اور ہم نے اپنی قسم کے اندر کوئی تجاوز نہیں کیا، کوئی زیادتی نہیں کی، ہم اللہ تعالیٰ کو بالکل حاضر ناظر جان کر صحیح اپنے علم کے مطابق شہادت دیتے ہیں کہ واقعی اس میت کا یہ جام اور پیالہ اس کے مال میں تھا، اور قرینہ اس پر اس کی دی ہوئی فہرست ہے، اور ہم اس بات کی بھی شہادت دیتے ہیں کہ یہ اپنی یمین میں جھوٹے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب انہوں نے خود کہہ دیا ہے کہ اس وقت ہم نے خریدنے کا بتایا نہیں تھا، کہ کیونکہ کوئی اس پہ یقین نہیں کرے گا، تو جھوٹ تو بول لیا۔ انا اذن، بے شک ہم اس وقت، کب؟ اذن کا معنی ان حلفنا کاذبین فانا لمن الظالمین، اگر ہم اس قسم اٹھانے میں جھوٹے ہوئے تو ہم اس وقت ظالموں میں سے ہوں گے، لہذا ہم اس بات کا حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم جھوٹے نہیں ہیں، اور ہماری یمین زیادہ سچی ہے، ہماری شہادت زیادہ قبول ہونے کے لائق ہے۔ اس طرح اب معاملہ پلٹ کر فیصلہ ان کے حق میں ہوگا۔ اس پورے اصول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر کے قاعدہ میں ذکر فرمایا۔ ذالک ادنا، حکمت قانون مذکور، یہ جو قاعدہ بیان کیا ہے نا کہ وہ قسم دیں، پھر فرمایا کہ اگر بعد میں پتہ چلے تو قسم ان پہ لوٹ آئے اور یہ دیں، تو یہ طریقہ ادنا زیادہ قریب ہے اس بات کے، اس سے زیادہ امید اور توقع ہے اس بات کی، ان یأتوا بشہادت علی وجہہا، کہ ادا کریں وہ گواہی کو اپنی اصلی حالت پر۔ کون کون ادا کریں؟ وہ اوصیاء، میت نے جن کو وصیت کی تھی، یا یوں کہیں کہ وہ 2 گواہ جو پہلے تھے، اب ان کو معلوم ہوگا کہ آئندہ چل کر ہمارے خلاف بھی پڑ سکتا ہے، اور پھر اگر ہمارے پاس گواہ نہ ہوئے تو ہم غلط ثابت ہوں گے، تو اس صورت میں یہ جو کہا گیا ہے کہ اس میت نے جن کو وصیت کی تھی، جن 2 آدمیوں کو، ان سے حلف لیا جائے، ان کو بھی ڈر ہوگا کہ آئندہ صورتحال بدل سکتی ہے۔ یأتو بالشہادت علی وجہہا، وہ ادا کریں گے گواہی کو اس کی صحیح شکل پر، اس کی اصلی حالت پر۔ او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا یہ کہ وہ ڈر جائیں اس بات سے کہ لوٹائی جائیں قسمیں وارثوں کی طرف، لوٹائی جائیں قسمیں ان کی قسموں کے بعد۔ بھئی ان ترد ایمان کا مطلب مراد ایمان علی الورثہ، اور بعد ایمانہم کی ضمیر، ہم ضمیر کا مرجع اوصیاء، یعنی ان ترد ایمان علی الورثہ، یہ قسم لینے کا اختیار پلٹ آئے گا کن پر؟ ورثاء پر۔ کن کے بعد؟ بعد ایمانہم، ان 2 وصی لوگوں کی قسم کے بعد۔ پہلے ان 2 سے قسم لی گئی تھی کیونکہ ان کے پاس گواہ نہیں تھے، اب پلٹ کر قسم چلی گئی ورثاء پر، اور ان سے لی جائے گی کیونکہ ان کے پاس گواہ نہیں ہے۔ تو
تب بھی وہ سوچیں گے کہ اگر ہم نے یہ قسم اٹھائی ہے، آئندہ ہم کوئی اور دعویٰ کریں گے تو پھر ہمارے پاس دعوے پر گواہ نہیں ہوگا، تو پھر دوسرے فریق سے قسم لی جائے گی۔ او یخافو، یا وہ ڈر جائیں اس بات سے، ان ترد ایمان، کہ لوٹائی جائیں گی قسمیں وارثوں کی طرف، بعد ایمانہم، ان کی قسموں کے بعد۔ یہ جو دو آدمی سفر میں تھے وصی، انہوں نے قسم اٹھائی، اس کے بعد دوبارہ وہ قسم پلٹ گئی کن کی طرف؟ ورثاء کی طرف۔ واتقوا اللہ، لہذا ان احکام میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ واسمعوا، اور توجہ سے سنو، قبول کرنے کے جذبے کے ساتھ۔ امام نصفی نے اچھا جملہ لکھا ہے ابھی، واتقوا اللہ فی الخیانہ والیمین الکاذبہ واسمعوا سماع قبول و ایجابہ۔ واتقوا اللہ فی الخیانہ والیمین الکاذبہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے خیانت کرنے میں، جھوٹی قسم اٹھانے میں، خیانت کا ارتکاب نہیں کرنا، جھوٹی قسم کا ارتکاب نہیں کرنا۔ واسمعوا سماع قبول و ایجابہ، اور بات کو سنو توجہ سے، قبول کرنے کے جذبے سے اور اطاعت کے ارادے سے، یعنی یوں سمعنا و اطعنا، یہ نہ سمعنا و عصینا۔ واتقوا اللہ واسمعوا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور توجہ سے سنو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نہیں رہبری کرتے نافرمان لوگوں کی۔ کس چیز کی طرح رہنمائی؟ لا یہدیہم الی حجت، لا یہدی القوم الفاسقین الی حجت، جو فاسق لوگ ہوتے ہیں ان کی خیانت کہیں نہ کہیں جا کر کھل جاتی ہے، ان کا کرتوت کسی نہ کسی جگہ پر جا کر آشکارا ہو جاتا ہے، ان کا ظلم عیاں ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے ظلم کو چھپانے کی کوئی دلیل نہیں پاتے۔ لا یہدیہم الی حجہ، اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت رہنمائی نہیں کرتے۔ کس چیز کی رہنمائی؟ صحیح دلیل کی۔ اور یا یوں کہیں لا یہدی القوم الفاسقین الی طریق الجنہ، اللہ تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں کو پھر جنت کا رستہ نہیں دکھاتے، جنت کی رہبری نہیں فرماتے۔ وہ دنیا میں ہیر پھیر کر کے چند روپے اور چند مال اور دنیا کا کوئی اثاثہ تو جمع کر لیتے ہیں، ناجائز پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، ناجائز زمین ہتھیا لی، ناجائز مال قبضہ کر لیا، لیکن آخرت میں جنت کی اعلیٰ نعمتوں کی طرف ان کو ہدایت نہیں ملے گی، رہبری نہیں ہوگی۔ لا یہدی القوم الفاسقین، الفاسقین الخارجین عن طاعت اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے جو نکل جانے والے لوگ ہیں، فسق اختیار کرنے والے لوگ ہیں، ان کو پھر صحیح بات کی بھی ہدایت دنیا میں نہیں ملتی، اور آخرت میں ان کو فوز و فلاح اور جنت النعیم کی طرف بھی ہدایت نہیں ملتی۔ واتقوا اللہ یوم یجمع اللہ الرسل، احوال قیامت کے ذریعے تذکیر کا بیان۔ اور بھئی یہ جو یوم ہے یہ ظرف زمان ہے، مفعول فی ہے فعل کا، یا تو اسی کے کر لو جو پیچھے آیا نا، واتقوا اللہ یوم یجمع اللہ الرسل، ڈرو خیانت سے اور کذب سے اور جھوٹی قسموں سے، ڈرو اللہ سے، خاص طور پہ اس دن کے تناظر میں جس دن بڑا سخت احتساب ہوگا۔ یوم یا تو واتقو کے مقدر ہے، یا یوم فعل محذوف اذکرو کے مقدر ہے، اذکرو یوم یجمع اللہ الرسل، یا احذرو ڈرو، یا اتقوا اللہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے اس دن سے، اللہ کے اس دن سے، یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ تعالیٰ سب رسولوں کو جمع فرمائیں گے، انبیاء تو ہوں گے، باقی جن و انس بھی ہوں گے، سب سے اللہ تعالیٰ جمع فرمائیں گے، یہاں تک کہ ان رسولوں سے بھی سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے ماذا اجبتم، بتاؤ تمہیں کیا جواب ملا، جب تم نے اپنی امتوں کو دین کی دعوت دی تو کس نے قبول کیا اور کس نے انکار کیا، اور تمہارے سامنے کیا حالات پیش آئے۔
انبیاء سے یہ جو سوال ہے یہ احتساب کے لیے تو نہیں ہوگا، یہ تو ہوگا دوسرے ان قوموں کو توبیخ کرنے کے لیے، ان کو ان پر اتمام حجت کرنے کے لیے۔ یہ ایسے ہی جیسے قرآن میں فرمایا گیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ جو زندہ دفن کی ہوئی بچی ہے اس کو بھی زندہ کر کے اس سے پوچھا جائے گا، تو وہ پوچھنا اور سئلت سوال، کیا اس کا محاسبہ ہوگا؟ نہیں، بلکہ اس سے مقصود اس ناحق قاتل سے مواخذہ کرنے کے لیے احتساب ہوگا۔ اسی طرح جو انبیاء سے سوال ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان قوموں سے بھی سوال کریں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، اور خود رسولوں سے بھی سوال کریں گے۔ تو رسولوں سے سوال اس لیے نہیں ہوگا کہ انہوں نے ابلاغ اور دعوت کا کام کیا یا نہیں کیا، اس میں تو وہ 100% کامیاب ہیں، مقام عصمت پر فائز ہیں۔ ان سے جو سوال ہوگا کہ تمہاری قوم نے تمہاری دعوت پر کیا جواب دیا، اور کس نے انکار کیا کس نے قبول کیا، اس سے مقصود اس قوم پر اتمام حجت کرنا ہوگا اور ان میں سے نافرمانوں کو ذلیل کرنا ہوگا۔ اگرچہ مقصود یہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن نظام احتساب اتنا سخت اور اتنا منظم ہوگا کہ کوئی بھی حساب سے باہر نہیں ہوگا، حتیٰ کہ پوچھ گچھ کی حد تک تو پیغمبروں سے بھی سوال و جواب ہوگا۔ تو بتاؤ تم لوگ جو اس طرح نافرمانیاں کرنے والے ہو اور ناحق جھوٹی قسمیں اٹھا لو گے اور جھوٹ بولو گے اور اموال حرام کا جمع کرو گے یا فعل حرام کا ارتکاب کرو گے تو تمہارے احتساب کا کیا حال ہوگا؟ ماذا اجبتم، اس وقت ان سے سوال ہوگا کہ تم کیا جواب دیے گئے تھے۔ ان انبیاء سے پوچھا جائے گا، ہر نبی کو لایا جائے گا اور اس کی قوم کو بھی، پھر ان سے پوچھا جائے گا تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا تھا، اور جب تم نے ان کو دعوت دی تھی تو انہوں نے کیا قبول کیا تھا اور کس نے انکار کیا تھا۔ قالوا، تو وہ عرض کریں گے لا علم لنا، یا اللہ ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ کیا بات ہے، بالکل یہ کہنا کہ ہمیں علم نہیں ہے یہ تو ٹھیک نہیں ہے، بہت سارے احوال تو ان کو معلوم ہی ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہے کہ فرعون نے انکار کیا، اس کے ملا نے انکار کیا، حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ہے کہ ان کے بیٹے نے انکار کیا، قوم کے اشراف نے انکار کیا، اور انبیاء کو بھی کچھ تو معلوم ہے کہ فلاں فلاں انکار کرنے والے ہیں، فلاں فلاں ایمان لانے والے ہیں۔ تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں لا علم لنا۔ حضرات مفسرین نے بہت عجیب باتیں حکمت پر مبنی فرمائی۔ وہ کہتے ہیں نمبر ایک، لا علم لنا کا معنی یہ لا علم لنا باخلاص قومنا وببواطن امورہم، یا اللہ ہمیں ان کے بارے میں کوئی تفصیلی علم نہیں، ان کے دلوں کا کیا حال ہے اور ان کے قلوب میں کتنا اخلاص ہے، ہمیں اس کا معلوم نہیں ہے۔ جو کچھ ہمیں معلوم ہے وہ بس ظاہری احوال معلوم ہے، اور ظاہری احوال پر تو فیصلہ ہوتا نہیں ہے، فیصلہ تو ہے دل کے حالات پر اور دل میں موجود تصدیق یا تکذیب پر۔ انک انت علام الغیوب، تو ہی بہتر جانتا ہے یا اللہ ان کے حالات کے، ان کے دلوں میں کیا تھا، ان کے قلوب میں کتنا اخلاص تھا، ان کے باطن کیسے تھے۔ ہم تو صرف ظاہر کے مکلف ہیں اور ظاہر ہی کو تھوڑا بہت جانتے ہیں۔ لا علم لنا بباطن ما اجاب به اممنا، ہماری ان امتوں نے ہمیں جو جواب دیا ہے، وہ انہوں نے جو منہ سے کہا وہ تو ہم کچھ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ساحر شاعر کاہن کہا، باقی ان کے دل میں کیا ہے وہ تو آپ ہی بہتر جانتے ہیں، اور جزا کا دار و مدار باطن پر ہے، امور قلبیہ پر ہے، دل میں موجود تصدیق و تکذیب پر ہے، یا اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا علم لنا کا معنی ہے لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، بس وہی قلیل سا علم جو آپ نے ہمیں دیا ہے۔ تو چونکہ آپ کا علم علم محیط ہے اور ہمارا علم اس کے مقابلے میں بہت قلیل ہے، اور آپ کا علم جو ہے وہ علم کامل ہے،
اور ہمارا علم اس کے مقابلے میں بہت محدود ہے، القلیل کالمعدوم، تو یہ ہوتے ہوئے بھی نہ ہونے کے برابر ہے، ہمیں علم نہیں ہے یا اللہ۔ علم کامل کی نفی کرتے ہوئے عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں پورا علم نہیں ہے، ٹھیک ٹھیک پورا 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 تفصیل جمی جوانب کا حتمی اور قطعی اور تفصیلی علم بس آپ ہی کو ہے، انک انت علام الغیوب۔ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں جلال ربانی کی پیش نظر یہی جواب ان کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے جلال اور جبروت اور قیامت کے دن کی ہولناکی اور شدت کی وجہ سے کچھ کہنے کی مجال نہیں ہوگی، تو وہ کہیں گے آپ ہی کو اس کا، آپ ہی اس کی تفصیل سے باخبر ہے، انک انت علام الغیوب۔ کمال تعدب مع اللہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حد درجہ اظہار ادب، اظہار عجز اور اظہار نیاز مندی کرتے ہوئے کہ کیا بولیں، آپ کے سامنے کیا بولیں، آپ کا علم علم محیط، آپ علام الغیوب والشہادات، آپ بہتر جان۔ اور بعض مفسرین نے عجیب بات فرمائی ہے حضرت، کہ جب یہ مرحلہ ہوگا تو ایک تو ہے یہ ہم پڑھ رہے ہیں، ایک ہے کہ آپ اس منظر کا عملی کیف جو ہے وہ ذہن میں تصور کریں کہ جب یہ قیامت کا یہ مرحلہ ہو اور احتساب کا یہ منظر ہو تو امتیں بھی پیش ہوں، نبی بھی، اس وقت وہ امت جو حاضر ہوگی تو ان کے بڑے بڑے سرکشوں کا غرور تو ٹوٹ چکا ہوگا، اور ان کا سارا عناد تو ختم ہو چکا ہوگا، ٹیڑھا پن اور استکبار تو ٹوٹ گیا، کیونکہ قبر کی ہولناکیوں سے اور عذاب قبر سے گزر کے آئے ہیں، اب کسی چیز کا انکار تو ہے نہیں، ہر چیز کی تصدیق ہے۔ تو اس وقت یہ جو امتیں ہیں یہ اپنے نبیوں کی طرف بہت ہی امید لگا کر بڑی توقع کے ساتھ یہ سوچ رہی ہوں گی کہ اچھا ان سے ہمارے متعلق پوچھا جا رہا ہے، ماذا اجبتم، تو دنیا میں یہ بڑے شفیق ہوتے تھے، یہ بڑے مہربان ہوتے تھے، اور ہم ان کو ساحر، شاعر کا ان مجنون کہتے تھے، اور ان کے متعلق طرح طرح کی گستاخی کرتے تھے اور ان کو تکلیف دیتے تھے، لیکن ہماری تمام حرکات شنیعہ کے مقابلے میں ان کا رد عمل شفقت ہی کا ہوتا تھا۔ تو آج بھی امید ہے کہ یہ کوئی ہمارے حق میں کوئی ایسی بات ہی کہیں کہ جس سے ہمارے لیے کوئی نرمی کا کوئی راہ نکل سکیں، اس لیے امت کو اپنے نبی سے اس سوال و جواب کے مرحلے پر بڑی امید ہو جائے گی، بڑی توقع وہ لگا لیں گے کہ اچھا ان سے پوچھا جا رہا ہے، ان کو ہمارے خلاف گواہ بنایا جا رہا ہے، اور انہی کی گواہی پر فیصلہ ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ اگر یہ گواہی دینے میں تھوڑا نرم ہاتھ رکھیں تو ہمارے معاملے میں بھی آگے گرفت میں کوئی تخفیف ہو جائے۔ ایک طرف تو یہ ہوں گے، دوسری جانب یہ جو انبیاء ہیں یہ اپنی امتوں پر بڑا شفیق ہیں، تو ان کو بھی اس کا حوصلہ نہیں ہوگا کہ یہ صاف صاف دو ٹوک شہادت دیں کہ یا اللہ یہ کافر ہیں، یہ نہ منکر ہیں، یہ مستحق کے عذاب ہیں، یا اللہ ان کو جہنم میں ڈال، ایک ایک کو نہ چھوڑ، ان کا سخت حساب کر، ایسا وہ نہیں کہیں گے، ان کا بھی عجیب۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بات کہنے کی بھی مجال نہیں، تو ایک طرف ان کی امت کا ان کی طرف امیدیں لگانا، دوسری طرف ان کی اپنی شفقت بھری شان جو دنیا میں بھی ظاہر ہوتی تھی، اور اس وقت بھی وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ ہماری سخت شہادت کی وجہ سے ان کے عتاب میں سختی ہو، خود وہ اللہ کے قانون کے مطابق جو بھی بھگتیں۔ لیکن یہ اب ایسی صورت میں آپ دیکھیں کہ یہ انبیاء کرام قیامت کی ایک شدید ہولناکی کے باوجود اور اس دن کی انتہائی شدت اور سختی کے باوجود بھی کتنا ہوش سے کام لے کر کتنا معتدل جواب دیں گے، کتنا حکمت پر مبنی، اس سے آپ انبیاء کرام کی قوت اور صلابت کا اندازہ فرما سکتے ہیں کہ اس عظیم ترین عدالت میں اور اس سخت محاسبے کے دن میں بھی وہ بڑا قابو پا کر اور بڑا ہی نپا تلا اور بڑا ہی درست اور بہت ہی مناسب بات کہ جس میں
ان قوموں کے متعلق بھی کوئی بڑی بات نہ کہی جائے اور ان کی امیدیں بھی کرسی کرسی نہ ہوں، اور اپنے لیے بھی کوئی بات بڑھ کر بھاری نہ ہو۔ بس آخر یہی عرض کریں گے لا علم لنا، یا اللہ ہمیں اس بات کی کوئی تفصیلی علم نہیں، یہ جانیں اور آپ بھی دیکھ لیں انہوں نے جو کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، جس کے یہ مستحق ہیں وہ ان کو معلوم ہیں۔ اب اگر آپ ان پہ نرمی کر دیں تو یہ ہمارے لیے عین خوشی کا موقع ہے، اگر آپ ان پہ سختی کریں تو یہ آپ کا عدل ہے۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس جملے میں بھی انبیاء کرام کی اپنی امتوں پر کیسی شفقت ظاہر ہو رہی ہے۔ لا علم لنا، یا اللہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے تفصیلی علم کامل ان کے باطن کا۔ انک انت علام الغیوب، بے شک آپ ہی تمام پوشیدہ باتوں کے جاننے والے ہیں، ہمارے ظاہر سے اسی طرح باخبر ہیں جس طرح ہمارے باطن سے آپ باخبر ہیں۔ ہم تو لوگوں کے ظاہر کو بہت تھوڑا جانتے ہیں اور ان کے باطن اور ان کے دل کے چھپے ہوئے احوال کو تو بالکل بھی نہیں جانتے۔ چلو سبحانک اللہم و بحمدک، وقفہ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ۔ اور ایام اذکر نعمت فائدہ تھا یوم یجمع اللہ الرسل، سارے رسولوں کو، اب رسولوں کے اور ان سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آپ کہہ سکتے تخصیص عبادت تعمیم۔ پہلے عمومی طور پر سارے انبیاء کرام کا تذکرہ تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائیں گے اور ان سے پوچھیں گے ماذا اجبتم، تو ان کا جواب ہوگا لا علم لنا۔ اب انبیاء کرام کے عمومی حال کے بعد خاص طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ ان کے حوالے سے جو قوم ہے سارا، یہ ان کے نام پر بہت سی غلط فہمیوں میں اور بہت سی گمراہیوں میں، بہت سی خوش فہمیوں میں مبتلا ہے، اور یہ قوم ابھی تک موجود ہے اور سلام کو بھی تشریف لانا ہے۔ تو اس حوالے سے ان کا ذکر اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے۔ اذ ظرف ہے نا بھئی، ظرف زمان ہے، تو یہ بدل ہے یوم سے، یوم یجمع اللہ الرسل اذ قال اللہ، جب اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ کو خطاب کر کے کیا فرما رہے ہیں؟ ابن مریم۔ اس سے ان کی الوہیت کی اور ابن اللہ ہونے کی تردید ہو گئی۔ وہ ابن مریم ہے، ابن اللہ نہیں ہے، خود اللہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے یہ نہیں کہ اے میرے بیٹے، اے خدا، بلکہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے۔ اذکر نعمتی علیک، یاد کیجئے میرے ان احسانات کو جو آپ پر ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ یہ احسان مند ہیں، اور جو خدا عز و جل کی ذات ہے وہ کسی کے ممنون احسان نہیں۔ اللہ تعالیٰ احسان فرماتے ہیں کہ احسان مند نہیں ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات میں دبے ہوئے، جس طرح ہر بندے پر اللہ کا فضل و کرم ہے، انبیاء کرام پر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و انعام ہے۔ اذکر نعمتی علیک، یاد کیجئے میرے ان انعامات کو اور ان احسانات کو جو آپ پر ہیں، وعلی والدتک، اور ان احسانات کو بھی جو آپ کی والدہ پر ہوئے۔ اذ ایدتک بروح القدس، انعامات کی تفصیل کا بیان، تفصیل انعامات۔ تمہاری والدہ پر احسانات کیے وہ تو دوسری جگہ مذکور ہے، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اللہ تعالیٰ نے تمہارا اصطفاء کیا ہے اور تمہیں طاہر و مطہر کیا ہے، اور نساء عالم پر، زمانے کی عورتوں پر تمہیں فضیلت دی ہے۔
وأمه صدیقہ، اور ومریم ابن عمران التی احسنت فرجہا کانت من القانتین، تو حضرت مریم پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کہ فرشتوں نے ان سے کلام کیا، اللہ نے ان کو چن لیا، اور حضرت عیسیٰ پر بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات، انعامات۔ پہلا انعام، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تائید کی تمہاری، مدد کی تمہاری روح القدس کے ذریعے۔ روح القدس سے مراد جبریل امین ہے۔ جبریل امین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص تعلق ہی رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی پیدائش کے وقت میں بھی حضرت جبریل نے نفخہ کیا تھا، یعنی پھونک ماری تھی ان کی والدہ کے گریبان میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرار پا گئے تھے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دین کا آغاز فرمایا تو ابتدا ہی میں ان کو یہود پہ بہبود سے بڑا سابقہ پیش آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت جبریل امین خصوصی طور پر آپ کی تائید اور حفاظت کے لیے مامور رہے۔ تو اذ ایدتک بروح القدس، میں نے روح القدس کے ذریعے، جبریل امین کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی۔ اور بعد نے اور بات بھی فرمائی، روح القدس کا معنی ہے بھئی کلام مقدس، کہ روح کا ایک معنی کلام بھی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے وحی کی آپ کی طرف اپنی روح کی، اپنے کلام کی، کیونکہ جس طرح روح سے زندگی ملتی ہے اسی طرح اللہ کے کلام سے بھی دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ تو روح القدس کا معنی کلام مقدس، ہم نے مدد کی آپ کی کلام مقدس کے ساتھ، یعنی آپ پر وحی نازل کی شکل میں آپ کو اپنا کلام عطا کیا، تو اس معجز کلام کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائید فرمائی۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی کے نزدیک روح القدس سے مراد عالم قدس ہے بھائی، ملائے اعلیٰ، عالم بالا کا جہاں۔ تو ہم نے آپ کی تائید کی ہے عالم قدس کے ذریعے، ملائے اعلیٰ کے ذریعے، کیونکہ ملائے اعلیٰ میں جو فرشتوں کا جہان ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف خاص طور پر متوجہ رہتے تھے، ان کے لیے خاص طور پر دعاگو رہتے تھے، اور آگے پیچھے ان کے ساتھ بڑے مددگار بنے رہتے تھے۔ تو جس طرح ہر انبیاء، ہر نبی کو آسمانی لشکروں کی نصرت حاصل ہوتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بطور خاص تائید کے فرشتے اور حفاظت کے لیے ملائے اعلیٰ، عالم قدس کے افراد کی تائید اور توجہ اور حمایت اور مدد حاصل تھی۔ میں نے مدد کی تمہاری روح القدس کے ساتھ۔ اور ایک بات یہ بھی ہے بھئی، روح القدس سے مراد ہے روح حق، روح حق۔ عجیب بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارت دی ہے، آج بھی وہ مذکور ہے، اور اس میں جملہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ روح حق کو بھیجے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ روح حق آئے گا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، وہ میرا پورا جلال آشکارا کرے گا، اور وہ میرے دشمنوں سے انتقام لے گا، اور وہ خدا کی بادشاہی قائم کرے گا۔ تو اگر ہم یوں مانا کریں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہاری مدد کی ہے روح حق کے ساتھ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بائیں طور کہ ان لوگوں نے تو آپ کے نسب پر بھی الزام دیا اور آپ کی والدہ پر بھی الزام دیا، پھر ہم نے خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کے ذریعے سے قرآن بھی نازل فرمایا، تو ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور ان پر نازل شدہ کلام قرآن حکیم نے بھی آپ کی خوب خوب تائید کی، آپ کی رسالت کو منقع کیا، آپ کی نبوت کا اثبات کیا، آپ کی والدہ کی پاک دامنی کے قصیدے بیان کیے، آپ کی عظمت و توصیف کی، آپ کے عقیدہ توحید کو ذکر کیا، آپ کے متعلق جو لوگوں نے تثلیث کے، شرک کے، الوہیت کے، ابنیت کے، کفارہ کے، تسلیب کے غلط عقائد منسوب کر رکھے تھے، وہ روح حق نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب خوب ان کی تردید کی، اور قرآن حکیم کے ذریعے ان عقائد باطلہ کی تردید ہو گئی، اور آپ کی اصل موحدانہ تعلیمات قرآن کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے آشکارا اور محفوظ ہو گئیں۔
تو میں نے تم پر انعام کیا روح القدس کے ساتھ، جبریل امین کے ساتھ، اور کلام حق کے ساتھ، اور ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کے ساتھ، اور روح حق فارکلیت یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ بھی، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تصدیق تو انہوں نے سارے انبیاء کی، لیکن خاص طور پہ دفاع کن کا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور آپ کے متعلق جو یہودیوں نے گستاخیاں کی تھیں، تو حضرت عیسیٰ کے ان دشمنوں کو صحیح قسم کی سزا کس نے جاری کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح نصارہ میں سے جو طبقات حضرت عیسیٰ کی طرف غلط نسبت کرتے تھے، غلط عقائد ان کے ذمہ منسوب کرتے تھے، ان کی بھی علمی اور عملی ہر اعتبار سے اصلاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو پہلا انعام یہ ہے ایدتک بروح القدس، مدد کی میں نے آپ کی روح القدس کے ذریعے۔ دوسرا انعام تکلم الناس فی المہدی وکہلا، آپ کلام کرتے تھے لوگوں سے فی المہدی ماں کی گود میں، تکلم الناس فی المہدی طفلا اعجازا، ماں کی گود میں بچہ ہونے کی حالت میں بطور معجزہ آپ نے کلام کیا، اور اپنی نبوت کی شہادت دی، اور اپنی والدہ ماجدہ کی عصمت و عفت کی شہادت دی، کیونکہ بائبل کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ پانی کو شراب میں تبدیل کرنا ہے۔ قرآن کریم کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ اپنی والدہ کی گود میں بچپن میں معجزانہ طور پہ کلام کر کے اپنی نبوت اور رسالت اور عبدیت کی گواہی دینا، اور اپنی والدہ کی عفت و پاک دامنی کی گواہی دینا ہے۔ تو آپ نے بچپن میں ماں کی گود میں عجیب و غریب کلام کیا، یہ انعام تھا اللہ کا آپ پر بھی اور آپ کی والدہ پر۔ وَكَهْلًا، اور بڑی عمر میں کلام کرتے تھے آپ لوگوں، کلام کریں گے آپ لوگوں سے ادھیڑ عمر میں، پختہ عمر میں، کہولت میں۔ کہولت بھی انسان کی زندگی کے ایام وہ ہوتے ہیں جو تقریباً 40 سال سے شروع ہوتے ہیں۔ جیسے ایک بچپن ہوتا ہے، پھر ایک زمانہ مراہقت ہوتا ہے جس میں بچہ قریب البلوغ ہوتا ہے، پھر بالغ ہوتا ہے، پھر دور شباب ہوتا ہے، پھر 35 سال کے بعد سے، یا بعضوں نے فرمایا کہ 40 اور اس سے اوپر کا جو زمانہ ہے یہ زمانہ کہولت ہے، جس کو آپ پختہ عمر کہتے ہیں، بڑی عمر کہتے ہیں، ادھیڑ عمر کہتے ہیں۔ تو آپ کلام کریں گے لوگوں سے ادھیڑ عمر میں۔ تو پختہ عمر جب ہوتی ہے تو پھر تو سب لوگ کلام کرتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عالم کہولت میں کلام کرنے کو ایک خاص انعام قرار دیا، ایک خاص خصوصیت قرار دیا۔ اس میں اشارہ ہے ان کے رفع الی السماء اور نزول کی طرف بھی، کہ وہ آسمانوں پر اٹھا لیے جائیں گے اور پھر دوبارہ زمین پر نازل ہوں گے، اور اپنی کہولت کی عمر کو پائیں گے، 40 سال کی عمر کو، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پیشین گوئیوں کے مطابق نکاح فرمائیں گے، اولاد ہوں گی۔ تو ان کا اس زمانے میں کلام کرنا اور دنیا پر اللہ تعالیٰ کے احکام کو جاری کرنا یہ عام معمول سے ہٹ کر ہوگا، یہ عام ترتیب سے ہٹ کر ہوگا۔ وہ عام مروج طریقے پر زمین پہ اپنی مدت عمر کو پورا کر کے کہولت میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ خرق عادت طور پر کئی صدیوں تک، ہزاروں سال تک آسمانوں پہ قیام فرمانے کے بعد پھر تشریف لائیں گے، اور پھر اپنی کہولت کی عمر کو پائیں گے، اور عالم کہولت میں سارے کام انجام دیں گے۔ یہ بھی ان پر اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے کہ انبیاء سابقین میں سے ان کو بطور خاص سارے انبیاء کا نمائندہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصرت و تصدیق کا فریضہ ان کے ذریعے ادا کرایا گیا۔ تکلم الناس فی المہدی وکہلا، کلام کرتے ہو تم لوگوں سے ماں کی گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی۔ تیسرا انعام وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب سکھائی میں نے آپ کو کتاب اور حکمت اور توریت و انجیل۔ کتاب سے مراد یا تو الکتابہ ہے، یعنی لکھنا سکھایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزاتی طور پر پڑھنا سکھایا، لکھنا سکھایا۔
جیسے کہ ان کے ہاں بھی روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے اور یہودیوں نے ان کا انکار کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیکل میں تشریف لے گئے بیت المقدس کی جگہ پر، اور انہوں نے توریت کھولی اور وہاں سے ایک پیشن گوئی خود پڑھی اور پڑھ کر ان کو کہی کہ یہ کیا ہے، یہ جس کے بارے میں کہی گئی ہے اس کا مصداق پورا ہو گیا ہے اور وہ آ گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے پڑھ لیا تھا، لکھ لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو کتابت سکھائی، یا الکتاب سے مراد کتب سماویہ ہیں کہ ہم نے آپ کو آسمانی کتابوں کا علم عطا فرمایا۔ اور قرآن مجید میں الکتاب کا لفظ جب مطلق بولا جائے تو اس سے قرآن کریم ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے آپ کو کتب سماویہ کا علم بھی دیا، لکھنے کا علم بھی دیا، اور ساتھ ساتھ قرآن کا علم بھی عطا فرمایا۔ والحکمہ، اور آپ کو حکمت عطا فرمائی، یا تو لغوی معنی ہے، حکمت سے مراد ہے الکلام المحکم الصواب، کہ ہم نے آپ کو درست ترین کلام اور حکمت کی باتیں سکھا دیں۔ اور قرآن کریم کی اصطلاح میں حکمت سنت نبوی کے معنی میں بھی آیا ہے بھائی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ آیا ہے نا، تو وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، تو حکمت سے مراد سنت نبوی۔ اب اللہ تعالیٰ انعام فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں سکھائی کتاب یعنی قرآن، والحکمہ اور سنت نبوی، اور توریت بھی اور انجیل بھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بطور خاص کتاب و سنت کا علم اس لیے دیا گیا کہ انشاءاللہ جب وہ تشریف لائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بنیں گے، اور آپ ہی کی شریعت اور آپ ہی کی کتاب اور آپ ہی کی سنت کو جاری اور نافذ فرمائیں گے۔ چوتھا انعام، یہ پہلے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علمی معجزات کا تذکرہ تھا، علمی کمالات کا تذکرہ تھا۔ کتاب دی گئی، حکمت دی گئی، توریت و انجیل کا علم دیا گیا، روح القدس کی تائید ہو گئی، کلام ہو گیا۔ اب ان کے حصی معجزات کا بیان، وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور جب تو بناتا تھا من الطین، مٹی سے، گارے سے، کہیعت الطیر، پرندے کی سی شکل، بِإِذْنِی اے بتسہیلی، میرے حکم سے، میری اجازت سے، میرے آسان کرنے سے۔ استخلق من الطین کا معنی کیا ہے؟ اے تصورہ و تشکلہ علی ہیئت الطیر، مٹی اٹھاتے گیلی اور اس کو پرندے کی شکل پر اور پرندے کی صورت پر بنا لیتے، جیسے ایک نقش ہوتا ہے، ایک تصویر ہوتی ہے۔ تو گارے سے اور مٹی سے پرندے کی شکل پر ایک ہیئت بنا لیتے، فتنفخ فیہا، پھر تم اس میں پھونک مارتے، فتکون طیرا بإذنی، تو وہ حقیقتاً زندہ جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا، جس پرندے کی شکل بنی ہوتی وہی پرندہ وہ بن جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا فعل نہیں، بإذنی اے بفعلی و ارادتی، متعدد مرتبہ ان سے یہ معجزہ بھی صادر ہوا کہ جیسے دوسری جگہ ذکر آیا انبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، وہ بھی ان کا ایک علمی کمال بتایا گیا۔ اسی طرح وہ گارے اور گیلی مٹی سے پرندے کی شکل پر ایک مجسمہ، ایک شکل بناتے، پھر فرماتے کہ اللہ کے حکم سے اڑ جاؤ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، تو وہ پرندہ جس شکل کا ہوتا اسی طرح وہ جیتا جاگتا مخلوق ہو جاتا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تم اچھا کر دیتے تھے۔ ابرا یبری، ابران کا معنی ہوتا ہے کسی عیب کو دور کر دینا، بری کر دینا، اور تم درست کر دیتے تھے، اچھا کر دیتے تھے الاکمح، پیدائشی اندھے کو، اے تشفی الاعمی الذی لا یبصر، وہ نابینا جو دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا حضرت عیسیٰ کے زمانے میں طب یونان کا بڑا چرچا تھا، تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو معجزہ بھی اس زمانے کا توڑ کے طور پر دیتے ہیں۔ تو آج تک بھی طب نے ایسی ترقی نہیں کی ہے کہ مادر ذات پیدائشی اندھے کی آنکھوں کو درست کیا جا سکے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام روحانی قوت سے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خاص توفیق اور معجزے سے کسی نابینا، پیدائشی نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے
اور مل دیتے، جب ہاتھ الگ کرتے تو اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی اور اس کی بینائی صحیح سلامت واپس آ جاتی اور وہ دیکھنے بھالنے والا ہو جاتا۔ تو آپ اچھا کر دیتے تھے الاکمہ مادر زاد اندھے کو، والابرس اور برس کی بیماری میں مبتلا کو، جزام زدہ کو۔ برس کہتے ہیں بھی جلد پر ایک بیماری ہوتی ہے، کوئی حصہ سفید ہو گیا، کوئی کالا ہو گیا، داغ داغ ظاہر ہو گئے، مبروس بھی کہتے ہیں۔ برس کی بیماری کا شکار، مجزوم، تو کسی کوڑی بھی کہتے ہیں، کوڑ کا مرض، سکن پرابلم۔ تو آپ برس اور جزام زدہ کوڑی کو درست کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ بِأَمْرِی، اے بِمَشِیَّتِی، بِإِذْنِی اے بِأَمْرِی وَمَشِیَّتِی، میرے حکم سے اور میری مشیت سے اور میری اجازت سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اور جب تم نکال کھڑا کرتے تھے مردوں کو میرے حکم سے۔ 4 یا 5 ایسے واقعات پیش آئے، 2 مرد تھے، ایک عورت تھی، ایک آدھ اور بھی، اور ایک مرتبہ ایک قبر کے قریب سے گزر کر فرمایا کہ تم اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ قبر شک ہوئی، وہ آدمی کھڑا ہو گیا۔ اللہ تو سے پوچھا کہ تم کون؟ اس نے کہا میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ کہا کیا قیامت قائم ہوگی؟ فرمایا نہیں، قیامت تو ابھی قائم نہیں ہوئی، میں نے اللہ کے حکم سے تمہیں زندہ کیا ہے۔ پھر واپس وہ اپنی قبر پر میں چلا گیا۔ اس طرح متعدد بار انہوں نے مردوں کو بھی زندہ کیا۔ اب یہ جو نصارہ ہیں، آج تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات سے ان کو غلط فہمی ہو گئی۔ معجزات جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوتے ہیں، اللہ کا فعل ہوتے ہیں، اور نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتے ہیں، لیکن نادان لوگ ان معجزات کو ان کی طرف براہ راست منسوب کر دیتے۔ تو عیسائیوں نے ان تمام چیزوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف براہ راست منسوب کر کے کہا یہ ان کا ذاتی فعل ہے، یہ ان کی اپنی قوت ہے، یہ ان کا اپنا اظہار طاقت ہے، یہ ان کی اپنی قدرت کا اظہار ہے، لہذا وہ خدا ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 4 مرتبہ یہ لفظ استعمال فرمایا، بِإِذْنِی، بِإِذْنِی، تخلق من الطین کہیات الطیر بِإِذْنِی، فتنفخ فیہا فتکون طیرا بِإِذْنِی، تبرئ الاکمہ والابرص بِإِذْنِی، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی۔ تو امام راضی فرماتے ہیں کہ 4 مرتبہ بِإِذْنِی بِإِذْنِی، اور ہر معجزے کے ساتھ بِإِذْنِی کا لفظ مقرر ذکر کر کے اس بات کی جانب اشارہ کیا کہ ان کا مردوں کو زندہ کرنا، ان کا اندھے کو تندرست کرنا، ان کا پرندوں کو زندہ کرنا، یہ تمام چیزیں ان کے اپنے اختیار اور اپنے قدرت اور اپنے تصرف کے ساتھ نہیں تھیں، بلکہ بِإِذْنِی، میرے فعل سے، میرے ارادے سے، میری مشیت سے، میرے حکم سے، میرے آسان کرنے سے۔ 5واں معجزہ، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور وہ وقت بھی، وہ احسان بھی قابل ذکر ہے جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو تجھ سے، ان کا دست تم تک دراز نہیں ہونے دیا، تم کو ان کی دست درازی سے بچا لیا۔ عن کا اے عن قتل کا، کففت بنی اسرائیل عن قتل کا، بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے بڑے منصوبے بنائے تھے آپ کے قتل کرنے کے، گرفتار کرنے کے، بلکہ وہ تو آج تک اسی بات پہ فخر ہی جتا رہے ہیں۔ حقیقت میں نے آپ کی حفاظت کی اور ان میں سے کسی بھی نالائق اور گستاخ ہاتھ کو آپ تک پہنچنے نہیں دیا، بلکہ آپ کی حفاظت کرتے ہوئے آپ کو آسمانوں پہ اٹھایا۔ اذ جئتہم بالبینات، جب آپ لائے تھے ان کے پاس واضح دلائل، البینات اے الدلالات والمعجزات، الدلالات والمعجزات، نقلی دلائل اور عقلی دلائل، معجزے بھی۔ دیکھیں بھی، کسی نبی کی نبوت کے لیے معجزہ یہ نبوت کی علت نہیں ہوتا، معجزہ نبوت کی علت نہیں ہوتا، نبوت کی علامت ہوتا ہے۔ نبوت کی علت کیا ہے؟ حق سبحانہ و تعالیٰ کا ان کو منتخب کرنا، ان کو مبعوث کرنا، ان کو وحی کا محبت بنانا اور ان کو نبوت کے لیے چننا، کیونکہ نبوت جو ہے یہ کوئی کسبی درجہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہب ہے، موہبہ من اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انتخاب کے ساتھ کسی بندے کو رسالت کے مقام کے لیے چن لیتے ہیں۔
تو اصل تو اللہ کا چناؤ اور اللہ تعالیٰ کا انتخاب اور اللہ تعالیٰ کا ان کو رسول مقرر کر کے مبعوث کرنا، یہی ان کی رسالت کی علت ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ لوگ یقین نہیں کرتے کہ آیا یہ اللہ کی طرف سے مبعوث ہیں یا نہیں، آیا یہ اللہ کی طرف سے منتخب کردہ ہیں یا نہیں، تو ان کی تسلی کے لیے اس نبی کے ہاتھ پر کوئی ایسا فعل ظاہر کیا جاتا ہے جو لوگوں کی استطاعت میں نہیں ہوتا۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے تھا، تبھی اللہ کے حکم سے اس قدرت کو ظاہر کیا، اگر ایسا نہیں تو تم خود یہ کام کر کے دکھاؤ، تم کو تو اس پر قدرت نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان کے ہاتھ پر یہ جو خرق عادت چیز ظاہر کی ہے، ان کو مقدس اور مؤید بن ہذہ المعجزہ کیا ہے۔ اِذ جئتہم بالبینات، آپ ان کے پاس بڑے معجزات بھی لے کے آئے تھے اور توریت و انجیل کی شرائع اور احکام بھی لائے تھے، لیکن فقال الذین کفروا، قوم یہود کا اپنے انبیاء کرام سے عناد اور استکبار اور گستاخانہ رویے کا بیان۔ فقال الذین کفروا منہم، ان میں سے جو کافر ہوئے، کون بھلا؟ یہود، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ کہا، ان ھذا الا سحر مبین، یہ کچھ نہیں ہے، بس ایک جادو ہے، واضح کھلا اور سری جادو ہے۔ امام بیضاوی کہتے ہیں وَهَذَا دَأْبُ الْمُنْكِرِينَ دَائِمًا، وَهَذَا دَأْبُ الْمُنْكِرِينَ دَائِمًا، ہمیشہ انبیاء کرام کا جو انکار کرنے والے ہیں اور ان کے فیض سے محروم ہونے والے لوگ ہیں، ان سب کی عادت یہی ہے کہ وہ ان کی کردار کشی کرتے ہوئے ان کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے ان کو مجنون، کاہن، شاعر اور پھر آخر میں ساحر تک کہتے ہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی مشرکین مکہ نے یہی کہا، ان ھذا الا سحر یؤثر، ایک جادو ہے، پہلے بھی اس طرح کا جادو لوگ چلاتے تھے، اب بھی ہوا ہے۔ تو انہوں نے وہی منکرین کی، مخالفین کی وہی گستاخانہ روش، وہی پرانا تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو کھلے طور پر جادو ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، چھٹے انعام کا بیان، اور وہ وقت بھی کہ جب ہم نے حکم بھیجا حواریوں کو۔ اوحیتو کا معنی یہاں وحی حقیقی معنی میں نہیں ہے کہ ہم نے ان کو وحی کی، کیونکہ وہ رسول تو نہیں تھے، یا تو یوں کو اوحیتو علی لسانک الی الحواریین، اوحیتو علی لسانک فی الانجیل الی الحواری، یعنی انجیل کے اندر ہم نے ان کی طرف وحی کی آپ کے ذریعے، وحی آپ پر اتاری اور آپ کی زبانی ان کو اطلاع دی۔ یا پھر اس اوحیتو کو لغوی معنی میں لیں کہ ہم نے ان کو وحی کی، یعنی ان کو حکم بھیجا، کن کو؟ حواریین کو۔ حواریین اے الخواص الاصفیاء، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خاص جماعت، ان پر ایمان لانے والے لوگ۔ ان سے فرمایا آمینو بی و بی رسولی، ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسولوں پر، مجھ پر بھی ایمان لاؤ، اللہ پر اور میرے سب رسولوں پر ایمان لاؤ، اور ان پر بھی۔ قالو، تو انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے، واشہد باننا مسلمون، اور اے اللہ گواہ رہیے کہ ہم آپ کے پورے فرما بردار ہونے کا عہد کرتے ہیں۔ اس کو بطور انعام کی کیوں ذکر فرمایا؟ بھئی پچھلی آیت میں یہ بتایا نا کہ کفار نے اور یہود نے عناد کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ کی تکذیب کی، اور ان کو کیا کہا؟ ان ھذا الا سحر مبین۔ تو ہر طرف سے یہودی انکار کر رہے تھے اور دشنام کر رہے تھے اور ان کی شخصیت کی توہین کر رہے تھے، ان کی والدہ پر بھی الزام دے رہے تھے۔ تو جب یہ سب لوگ انکار کر رہے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو آپ پر ایمان لانے کی توفیق دے دی، تاکہ یہ تائید ربانی ہو اور آپ علیہ السلام کے لیے ایک باعث تسلی ہو۔ بھائی یہ ایسے ہے جیسے مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انصار مدینہ کو بھیجا اور وہ آپ پر ایمان لائے، تو ان کے ذریعے سے آپ کو تسلی بھی ہوئی اور اسلام کو اور ایمان کو ٹھکانہ بھی ملا، اور آپ کو بہترین انصار و مددگار مل گئے۔ یا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، طائف والوں نے بدسلوکی کی، تو واپسی پر مکہ آنے سے پہلے ہی مقام نخلہ میں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا،
تو جنات کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، انہوں نے قرآن بھی سنا اور اسلام بھی قبول کیا۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے انکار کرنے پر انصار مدینہ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اہل طائف کے انکار کرنے پر مخلوق کی دوسری صنف جنات کی جماعت کے ذریعے آپ کی تائید فرمائی، اسی طرح جب ان یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی اور آپ بڑے رنجیدہ ہوئے کہ ہر طرف سے انکار ہو رہا ہے اور دعوت کو قبول کرنے کے بجائے مجھے اور میری والدہ پر بھی الزام دیے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بعض حواریوں کو توفیق دی اور وہ ایمان لائے اور انہوں نے کہا اشہد باننا مسلمون، آپ گواہ رہیے جی ہم مانتے ہیں یہ یہود انکار کریں یہ ان کی بد نصیبی ہے، ہم آپ کو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول اور بنی اسرائیل کا پیغمبر قرار دیتے ہیں۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، یہاں سے بھی حواریوں کی، یوں کہہ سکتے ہیں سوال حواریین، حواریوں کی ایک درخواست اور اس کا جواب اور حضرت عیسیٰ کی مناجات کا بیان ہے۔ بس کر لیں انشاءاللہ، لمبا مضمون پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن